اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا جو پروگرام ہے، ہماری نشست ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں مختصر گفتگو کروں گا، تو اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اور جو شرکاء ہیں وہ سوال کریں گے۔ ضروری نہیں کہ سوال کریں، ممکن ہے کہ اس گروپ میں آج کے اس سیشن میں بہت سے ایسے دوست ضرور ہوں گے کہ جو خود اس کی مہارت بھی رکھتے ہوں گے، اس شعبے کی، بچوں کے حوالے سے، یا پھر یہ ہے کہ اکثریت والدین کی بھی ہے۔ تو والدین خود بھی جن مشکلات سے اور جن مسائل سے گزرے ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں، تو وہ اپنی اوپینین، اپنی رائے، اپنا تجربہ وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں بھی اس ٹاپک پر اگر بات کر رہا ہوں تو ایک بحیثیت والد کی آپ کہہ لیجئے میں بات کر رہا ہوں، جو میرا تجربہ ہے اور جو میری عمر گزری ہے، تو اس میں جو میں نے سیکھا ہے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اور اپنے شاگردوں سے، نوجوانوں سے، اور کم عمر جو مجھ سے جو ہیں ان سے جو میں نے سیکھا، تو وہ میرے پاس ہے۔ لیکن میں ماہر نفسیات بھی نہیں ہوں، اور میں بچوں کی جو نفسیات ہے اس کا بھی ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک والد کی حیثیت سے اور ایک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے کافی کچھ اس پر غور و خوض کیا۔ میری زندگی، چونکہ والدین کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو پریشان بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے رہتی ہے، اور کئی والدین ہیں کہ جو مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور ایک دین کے طالب علم ہونے کے ناطے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ان کی کوئی رہنمائی کروں، ان کو اس مسئلے میں اور اس مشکل سے نکالوں میں ان کو۔ تو اس وجہ سے کچھ مزید غور و خوض کرنے کا اور مجھے سوچنے کا موقع بھی ان مسائل پر ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سوال بھی آپ ضرور کیجئے مجھ سے، جو میرا علم ہے، جتنا تجربہ ہے میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن اگر والدین اور جو اس شعبے کے ماہر اگر اس وقت اس سیشن میں موجود ہیں، تو وہ اپنی رائے یا اپنا تجربہ یا مسائل کا حل وہ بھی اس پر بھی وہ تبصرہ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جو بھی شعور اور جو بھی فہم ملا ہے وہ میرے دو ذرائع ہیں، اگر میں مذہب کے حوالے سے کہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ میں کثرت سے کرتا ہوں، اور میرے احباب اور دوست اور میرے شاگرد جانتے ہیں کہ قرآن مجید میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ صبح و شام قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور تدبر اور تفکر کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک ایک تو یعنی مین سورس میرا وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا مطالعہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو طریقہ تھا رابطہ کرنے کا، کمیونیکیشن کا، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، وہ کیسا تھا۔ اس پہ خاص طور پر میں بڑی توجہ کرتا ہوں، صرف بچوں کے حوالے سے نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا، کس طرح آپ گفتگو فرماتے تھے، اور خواتین کے ساتھ، یعنی اگر کوئی بوڑھی خاتون آئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا یا کیسی گفتگو آپ نے فرمائی۔ کوئی بوڑھا شخص آ گیا، بزرگ آ گیا، اس کے ساتھ آپ نے کیسے بات کی۔ کوئی نوجوان آ گیا، کوئی بچہ آ گیا تو آپ نے کیسے بات کی۔ کوئی غیر مذہب آ گیا، مسلمان نہیں ہے، غیر مذہب ہے، وہ آ گیا، تو رسول اللہ کا اس کے ساتھ کیا طریقہ۔
یہاں تک کہ ایون کہ کوئی ایسی خاتون کہ جو اب نارمل ہے، نارمل نہیں ہے، رسول اللہ کا اس کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک. تو جب رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، احادیث جو محدثین نے بیان کی ہیں، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جس سے بھی جو بھی ڈیل کیا، معاملہ کمیونیکیٹ کیا آپ نے وہ اس کی نفسیات، اس کی عمر، اس کی حالت، اس کا علم، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، ہر چیز کو پس منظر رکھ کر آپ نے، پیش نظر رکھ کر آپ نے اس پر گفتگو فرمائی اور اس کے ساتھ سلوک کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اگر آنے والا مثال کے طور پر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور اس کے رویے میں ہارش، جسے ہم کہتے ہیں ہارشنیس ہے، سختی ہے اس کے مزاج میں، آپ دیکھیے رسول اللہ نے کبھی اس پر یہ روب نہیں ڈالا کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، میرا یہ مرتبہ ہے. اس نے جو کیا، آپ نے اس کے اس رویے کے مقابلے میں حسن سلوک کا معاملہ فرمایا. ایسی سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی آتا ہے، وہ اعرابی ہے، اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو اس ایریا میں یا اس میدان میں ہیں، یہ سب مجھے دے دو. اور بڑے سخت الفاظ، بے ادبی والے وہ بولتا ہے. حضور علیہ السلام کے گلے میں آپ کے ادھر چادر ہے، تو وہ کھینچتا ہے تو چادر سے نشان، راوی بیان کرتا ہے کہ نشان بھی پڑ جاتے ہیں. لیکن وہ انجان ہے آپ کے مقام اور مرتبہ سے، لیکن آپ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار فرماتے. اجنبی ہے نا، ناواقف ہے، نہیں علم رکھتا، جاہل ہے کہ بھئی آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو میرے سورس تو یہ ہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث جو ہم پڑھتے ہیں. تیسرا جو سورس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے. آپ غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن اس سوچ و بچار اور غور و فکر کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اس کے ماتحت رکھیں، رد عمل کو اس کے ماتحت رکھیں. آپ کا رد عمل، آپ کے جذبات وہ اس کے ماتحت، عقل کے ماتحت ہونے چاہیے، تب ہی آپ کوئی رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو میں اپنی زندگی میں جس کو رہنمائی کا ذریعہ بناتا ہوں، اور باقی معاملات تو پھر یعنی مسائل پر آپ غور و خوض کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے. کہیں پر آپ کو اپنے جذبات کو دبانا ہوتا ہے اور آپ عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن وہاں پر عزت خطرے میں نہیں ہوتی، وہاں پر نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے، جہاں پر آپ اپنی انا، اپنی خود غرضی اور اپنی انانیت کی آپ نفی کر دیتے ہیں. آج یہ بات آپ پہلی بنیاد جو ہے وہ میں رکھ رہا ہوں اس بات سے کہ اولاد والدین کی کبھی بھی فریق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی؟ اولاد کبھی بھی والدین کی فریق نہیں ہوتی، یعنی حریف نہیں ہوتی، مقابل نہیں ہوتی، ان کی مخالف نہیں ہوتی. جہاں پہ والدین اولاد کو اپنا حریف، اپنا فریق، اپنا مخالف یا اپنا مقابل خیال کرتے ہیں، یا اولاد کو یہ چیز اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ شاید یہ میرا باپ یا میری ماں، یہ میرے والدین نہیں، یہ میرے حریف ہیں یا میرے مقابل ہیں، تو وہاں سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی میں آج جو بات کر رہا ہوں نا، یہ یعنی والدین کبھی اس طرح اس بات کو نہ لیں کہ بھئی کہ میں اولاد کو ان کے مقابل میں کھڑا کر رہا ہوں. چونکہ والدین بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، اس لیے ان پر ہی زیادہ اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے تجربے، اپنی عمر
اور اپنے علم کی وجہ سے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ دیکھیں اپنے عمل کی طرف، اپنے کردار اور اپنے رویے کی طرف کہ کہیں ہم سے تو اس معاملے میں غلطی نہیں ہو رہی۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر اس پر غور کریں ایک نقطہ پر، وہ یہ ہے کہ والدین بھی کبھی اولاد تو تھے نا، تو اولاد ہونے کے ناطے انسان کی سوچ، اس کے جذبات اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ وقت میں نے بھی گزارا، آپ گزار رہے ہیں، آپ نوجوان ہیں، اور جو یہاں پر موجود ہیں زوم پر بزرگ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو یہ وقت سب نے گزارا۔ اب اس وقت جو خواب ہوتے ہیں ایک نوجوان کے، اولاد کے، اور جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ والدین کا جو مرکز نگاہ ہوتی ہے، نگاہ کا مرکز، وہ صرف اور صرف اولاد ہوتی ہے۔ ان کو اولاد سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اولاد کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین ان کا کوئی مرکز نگاہ نہیں ہوتے، یعنی والدین کی تو ذمہ داری ہے نا، ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یہ ذمہ داری والدین کی بن جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالتی ہے، پوستے ہیں، والدین نوجوان کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا مرکز نگاہ، ان کی منزل، ان کا ہدف یہی ہوتا ہے۔ لیکن اولاد کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ والدین اس کو خود بخود اس چیز کو قبول کریں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہو سکتا جس طرح ہمارا اولاد کے ساتھ معاملہ ہے۔ اولاد کا ایز اٹ از یہی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرتی بات ہے اور فطری بات ہے۔ یعنی آپ لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں تو آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب اپنے والدین کے پاس واپس جب جائیں گے تو آپ مہینے بعد جائیں گے، ہفتے بعد جائیں گے، 2 مہینے بعد جائیں گے، لیکن والدین آپ کے انتظار میں ہیں، ان کی آپ منزل ہیں، ان کا ہدف ہے، ان کا مقصد ہے، مرکز نگاہ آپ ہیں۔ لیکن اولاد کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات والدین کو سمجھنی چاہیے اور آج کی اولاد کو بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ توقعات جو ہم وابستہ کر لیتے ہیں نا، تو کئی دفعہ وہ توقعات ہماری غیر فطری بھی ہوتی ہیں اور غیر حقیقی بھی ہوتی ہیں۔ توقعات ہمیشہ استطاعت، اللہ پاک فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، تو اللہ بھی انسان کی وسعت اور استطاعت کو دیکھ کر ہی تکلیف دیتا ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اللہ۔ تو ایک تو والدین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غیر فطری تقاضے جو ہوتے ہیں نا، غیر حقیقی، وہ درست نہیں ہوتے، اس سے اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ والدین والدین ہوتے ہیں، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ والدین سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے اولاد پر، اور اولاد اپنی اولاد پہ قربان کرے گی۔ والدین کا بھی خیال کرے گی، وہ بھی کام کرے گی، وہ بھی اس پر لازم ہے۔ لیکن میں جو نقطہ، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ ایسے ہے کہ سنیریو ہوتا ہے نا، پورا ایک منظر ہے، اس منظر میں اولاد والدین کو بھی رکھتی ہے، یعنی والدین، سعادت مند اولاد اپنے والدین کے ساتھ ادب، احترام، یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد اپنی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، اس آغاز میں ان کے اپنے خواب ہیں، اپنے پلاننگز ہیں، اپنے منصوبے ہیں، اپنے ارادے ہیں، تعلیم ہے، بہت کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ جو والدین کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ زمانہ، اس کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب 90 کی دہائی میں، یعنی جب میں 21 سال یا 20 سال کا تھا، غالباً کوئی 94-5 میں یہ موبائل آیا تھا۔ کب آیا تھا جی؟ 94 میں، 95 میں موبائل آیا۔ اب لاہور میں بہت کم اس کا استعمال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے موبائل لیا، اور وہ اتنا بڑا موبائل، جیسے ٹیلی فون نہیں ہوتا اس طرح کا وہ موبائل تھا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ہوتے گئے موبائل، تو وہ آواز بھی اس پر کم آنی، کبھی نہ آنی،
تو یہ کوئی 94-5 میں اس وقت میں نے خرید لیا. بہرحال مہنگا تھا جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک شوق جیسے بچے کا نوجوان کا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، تو میں نے اس دور میں بھی وہ لے لیا. میں نے چلانے کے لیے سائیکل تھا، لیکن موبائل ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا موبائل جس کو سنبھالنا بھی مشکل، لیکن شوق تھا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ 80s میں یا 70s میں آپ دیکھ لیں، 70s میں جانتا ہوں کہ ہمارے گھر میں، ملتان میں، محلے میں ایک گھر ایسا تھا جہاں پر ٹیلی فون تھا، اور جن کے گھر میں ٹیلی فون تھا تو وہ ڈاکٹر خاتون تھیں. تو ہم بڑی حیرانی سے کہتے تھے کہ ان کے پاس وہ فون ہے، یہ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی اسی کمرے میں لے گئے، کبھی اس کمرے میں لے گئے. تو ہمیں یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی تھی. میری والدہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے وقت میں ساتھ والے جو ہمسائے تھے، رشتہ دار، ان کے گھر میں پنکھا آیا تھا. اب جب وہ پنکھا آیا تو وہ اس پنکھے کو جا کر، والدہ بتاتے ہم جا کر دیکھا کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے تھے یہ کیسے گھومتا ہے اور ہوا کیسے دیتا ہے یہ، اور بڑی حیرانی سے بچپن تو دیکھتے تھے کہ یہ کیسے، یہ گھوم کیسے رہا ہے یہ. اب یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ میری والدہ کا زمانہ کچھ اور زمانہ ہے، اس کے بعد جب میرا زمانہ آیا تو ٹیلی فون وغیرہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی، اور اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہوتی تھی. ٹیلی ویژن جب آیا تو گھروں میں نہیں ہوتا تھا، ایک آدھا گھر تھا کہ جس گھر میں ہم جاتے تھے، جا کر ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا. ہمسائیگی میں، محلے میں جا کر، دوست ہے، کلاس فیلو ہے، بچہ ہے، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، تو جا کر ہم نے دیکھا. پھر ایک 90 کی دہائی میں پھر یہ موبائل کا سلسلہ تھوڑا بہت شروع ہو گیا. آج آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ اب یہ معاملہ ہے کہ سب کچھ ہے ہی موبائل میں. آپ دنیا جہان اس کے اندر بند ہے، کتابیں ہیں تو اس کے اندر ہیں، چینلز ہیں تو اس کے اندر ہیں، آپ کا کمیونیکیشن سلسلہ جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے ذرائع ہیں. ایک تو زمانے کا جو فرق ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے والدین کو کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر زمانے کے بزرگ کے نزدیک نوجوان نسل ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا زمانہ تو بہت اچھا تھا، آپ کا زمانہ جو ان سے ہے یہ خراب زمانہ ہے. ہم تو ایسی نسل ہوتے تھے، اپنے والدین کا یوں ہم کرتے تھے ادب، اور یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. ابا جی آ جاتے تھے، ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہم تو ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے. تو آج کی نسل، آج کی اولاد ان سے ہمارے سامنے سب کچھ کرتی پھرتی ہے. اب یہ باتیں اگر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ کشف المحجوب آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت سید علی حجویری جو باتیں بیان کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کے زمانے میں بھی مسائل تھے. ان کی یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دور کے جو علماء ہیں اگر ان میں حسد نہ ہو تو یہ اپنے وقت کے ولی ہوں. یعنی حضرت سید علی حجویری کے زمانے میں بھی علماء میں حسد تھا، تو آج کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہم نے اپنی ایک، جیسے آپ کہتے ہیں متھ ہم نے بنائی ہوئی ہے اپنی، کہ بھئی ہمارا زمانہ تو بہت اچھا تھا، ہم تو ایسے تھے یا ہم ویسے تھے، تو ہمارا زمانہ جو ہے، اب جو زمانہ ہے یہ بڑا مشکل زمانہ ہے. اب نوجوان نسل ان باتوں کو، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ مختلف ہے، اب کا زمانہ مختلف ہے. اچھے لوگ اب بھی ہیں، اچھے لوگ تب بھی ہیں. اگر آج اچھے لوگ نہیں ہیں، کم ہیں، تو اس کا الزام آپ ان کو تو نہ دینا، تو پھر الزام تو میں لوں نا اپنے سر کہ میں بزرگ ہوں، میں استاد ہوں، میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. اگر میں اپنی نسل کی تربیت نہیں کر سکا، اگر وہ بگڑ گئی ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو پھر تو ذمہ دار بزرگ ہی بنیں گے نا، استاد ہی بنیں گے، بچے تو نہیں بنیں گے. تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ تبدیل ہے، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ وہی ہے. حدیث میں ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دو. انا الدہر، اللہ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں.
تو مطلب یہ ہے کہ زمانے میں اچھائی ہے، خوبی ہے، زمانہ اچھا ہی اٹ سیلف ہوتا ہے۔ تو وہ اب ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں تو ٹرین میں کسی ڈبے میں بڑے اچھے سواری بیٹھی ہوتی ہے اور کسی ڈبے میں بڑے بد اخلاق لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ڈبے میں آپ دیکھیں تو تاش بیٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی ڈبے میں سواریوں کو دیکھیں گے وہ قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ ڈبہ جو ان سے وہ تو زمانہ ہے نا، وہ چل رہا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اصل مسئلہ تو ان کا ہوتا ہے نا، تو ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک تو والدین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زمانہ خراب اور اچھا نہیں ہوتا، زمانے کے مطالبات ہوتے ہیں، زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو جو جتنی جلدی انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے، چیلنجز کو سمجھ جاتا ہے، وہ اتنی جلدی حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ جیسے سیلاب آتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آتا ہے، پاکستان میں جیسے آیا سیلاب، تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی جلدی اس وارننگ کو سمجھ جاتے ہیں، ان کو موسمی حالات سے جب بتایا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں سے سامان جتنا لے کے جا سکتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ کئی ایسے سادہ دل لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سیلاب آیا سب کچھ بہا کے لے گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، کمپریہنشن، اپنے حالات کی سمجھ اور اس کا فہم، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے اور اس کے حالات بدلتے ہیں۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، جو زمانہ ہے، ہماری اولاد کا زمانہ اس سے بہت مختلف ہوگا۔ لیکن دیکھیے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہ سنبھالا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے، وہ کس طرح کے والدین ثابت ہوئے ہیں، وہ کیسے والدین بنے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ خاص طور پر ایک امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے، اس نے ایک سروے کیا جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے، یہ سارے ممالک شامل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا جو سروے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کا مسئلہ، بے خوابی کا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کی نیند کا نہیں، نوجوانوں کی نیند کا مسئلہ۔ وہ بے خوابی جو ہے، یعنی روٹین نیند کی یہ درست نہ ہونا، یہ تقریباً کوئی 87 نوجوانوں میں یہ مسئلہ ہے، 87%۔ یعنی نوجوان کیا ہیں، ٹین ایجرز کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 19 سال تک آپ سمجھ لیجئے، یہ جو عمر بنتی ہے، نیند کے مسائل ہیں، بے خوابی کے۔ رات کو، اب مثال کے طور پر، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتا ہوں، اب بچہ نوجوان ہے، بڑا ہے، کہتے میں رات کو جب بھی اٹھتا ہوں تو وہ موبائل پر ہوتا ہے، اور وہ اتنا والد تھے وہ پریشان کہ بھی میں کیا کروں، مجھے کمانا، محنت کرنا، اور مجھے مختلف مصروفیات میں ہوتا ہوں کاروباری، تو لاہور سے بھی میں باہر ہوتا ہوں، تو وہ غالباً پٹھان ہیں وہ۔ اب مجھے ایگزیکٹ یہ معلوم نہیں کہ یہ بات مجھ سے کس نے پوچھی ہے یا کس نے مجھے یہ بات کہی ہے، کہ وہ والد صاحب بیچارے وہ اتنے پریشان ہیں اپنے بچے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو موبائل پر، اور جب میں اٹھتا ہوں واش روم جانے کے لیے رات کو تو اس وقت بھی وہ صاحب موبائل پر ہوتے ہیں، نوجوان بچے، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اس وقت بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے پریشان ہوں۔ اب جو یہ ہارٹ اٹیک کے ریشو اگر آپ دیکھیں، یہ نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے، یعنی 20 سال سے بڑی عمر کے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان میں یہ ہارٹ اٹیک۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، ایسوسی ایشن کا جو سروے ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلی بات کہ نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں،
نوجوانوں میں 87% یعنی بے خوابی کے نیند کی روٹین ان کی متاثر ہے اس سے۔ آپ لائف سٹائل کو دیکھ لیجئے۔ اب والدین کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ والدین کو یہ کرنا ہے نا کہ وہ ایک سونے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ جس میں وقت پر سویا جائے، وقت پر اٹھا جائے، تعلیم کا، مطالعے کا، تحقیق کا، ریسرچ کا، اسٹڈی کا ٹائم اس طرح بنایا جائے کہ بچے سوئیں جلدی، صبح اٹھ کر پڑھیں، اپنا کام کریں۔ اور طریقہ کار ہمارے ہاں جو اب بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بچے رات کو 12 تو معمول کی بات ہے نا، 12 بجے تک جاگنا، 1 بج جائے گا، 1:30 بج جائے گا، اس سے صحتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اب 87% نوجوان ہیں اور 19 سال کی عمر تک کے کہ جن کی نیند کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بگڑ چکا ہے۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے، 74% بچے والدین کی توجہ کے حوالے سے ان کو شکایت ہوتی ہے، یعنی یا تو توجہ ہے نہیں والدین کی، یا اگر توجہ ہے تو اس میں بیلنس نہیں ہے۔ کسی بچے پر خاص توجہ ہوگی، زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کسی بچے کو توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ 74% یہ تعداد سامنے آ رہی ہے کہ جس میں والدین سے بچے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین خود اپنی زندگی کو اس طرح تشکیل دے چکے ہیں، اس طرح بنا چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ والد صاحب پورا ہفتہ کاروبار میں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اب پاکستان میں جو دکانوں کا طریقہ ہے کھلنے کا، کاروبار کا، وہ آپ کو پتہ ہے 1-2 بجے تو کاروبار شروع ہو رہا ہوتا ہے اور پھر رات کے 2-3 بجے تک چلے گا کاروبار۔ جب باپ گھر پہ آئے گا تو وہ نماز پڑھ کر سوئے گا، یا نماز نہیں پڑھے گا تو اس سے پہلے سو جائے گا۔ اب بچے سکول اگر جا رہے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں، ماں بھیج رہی ہے، چوکیدار بھیج رہا ہے، یا جسے وہ کہتے ہیں گھر کی ملازمہ ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب بچے اس بات میں شکایت کرتے ہیں کہ ان کے والدین کی توجہ ان پر نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی ریٹنگ میں آپ لے کر چلے جائیں نا تو آپ وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی شعبہ تو ہو جس میں ہم آگے جائیں، کسی حوالے سے کوئی امید افزا بات ہوتی ہے نا۔ آپ جمہوریت کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ آپ تعلیم کو لے لیجئے، جمہوریت سے مراد یعنی کہ لوگوں کی رائے، اس کے مطابق فیصلے، ووٹنگ کے مطابق فیصلے ہوں، حکومتیں بنیں، اس کے مطابق نظام چلے، کوئی جبر نہ ہو، ظلم نہ ہو، زبردستی نہ ہو، جس کا جو حق بنتا ہے پارٹی کا، لوگ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چنتے ہیں، اقتدار اس کے سپرد کر دو۔ اقتدار ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی ہوا نکال دیتا ہے یہ اقتدار۔ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کہیں پر ہوتی ہیں، اور جو عملی صورتحال اور بیک گراؤنڈ اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی لویسٹ لیول کی ہوتی ہیں کہ کبھی بھی کوئی شخص بھی آ جائے وہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر نہیں سکتا۔ 2-4-6 مہینے گزرتے ہیں، اس کے بعد خود بخود ہی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے نا، اس میں پیچھے تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں، اس میں پیچھے عدل و انصاف کو آپ دیکھ لیں، اس میں ہم پیچھے۔ آپ لوگوں کی جو آمدن جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرد کتنا کماتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ افغانستان سے بھی ہم نیچے جا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اگر تعلیمی معیار کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم افغانستان سے بھی نیچے ہیں۔ تو خیر یہ دوسرا نقطہ ہے کہ 74% والدین کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، ان کے رویے سے، ان کے ٹائم دینے سے، اور ان کی مصروفیات کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ بچوں میں تقسیم کی وجہ سے۔ 75% بچے جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہ بچے اپنے وجود سے مطمئن نہیں ہیں، اپنی ناک سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے، اپنے جسم سے، اپنی قد کاٹ سے مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آج کل بہت کچھ دکھاتے ہیں جس پہ آپ اپنا رنگ روپ بدل لیتے ہیں، بوڑھے ہیں تو نوجوان ہو جاتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا،
فلٹر لگا لیتے ہیں یا کچھ ایسا کر لیتے ہیں. تو بدقسمتی یا خوش قسمتی سمجھیے مجھے یہ طریقے کبھی نہیں آئے. تو یہ ایک تو بچوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ تو ایک کاروبار ہو گیا نا کہ بھئی آپ فیس بک پر ہیں, آپ سوشل میڈیا پر ہیں, وہ تو بزنس کرتے ہیں نا. وہ آپ اپنے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ میں اس شکل میں اگر ہوتا تو میں کیسے لگتا, میں کیا ہوتا. تو انسان سوچتا ہے, پھر اس کے مطابق وہ تصویر بنا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. اب 75% کے بارے میں یعنی یہ رپورٹ ہے کہ چہرے کے نقوش, جسمانی ساخت اس سے ہی مطمئن نہیں ہے, اور بچوں کو حساس بنا دیا ہے سوشل میڈیا نے. یعنی بچے ریٹنگ میں رہتے ہیں, ویورشپ میں رہتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے ہیں, کتنے لائکس نہیں آئے, کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آیا کہ ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں امپورٹنس دی جا رہی ہے. جن بچوں کو گھر میں امپورٹنس نہیں ہوتی وہ پھر ان ذریعوں سے امپورٹنس حاصل کرنے کی, توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس سے بچوں میں سینسٹیویٹی, حساسیت بچوں میں بڑھتی ہے, اور اس سے خودکشی کا رجحان جنم لیتا ہے. کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو عضو معطل سمجھ رہا ہے, بھئی میں کسی کام کا نہیں ہوں, مجھے تو کوئی لائک ہی نہیں کرتا, مجھے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے, مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کیا حرکتیں نوجوان کرتے ہیں. جو یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاک بچے جو ہیں, ٹک ٹاکر جو کرتے ہیں, وہ آپ دیکھیے ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کریں. کیوں ماں باپ توجہ نہیں دیتے نا؟ گھر میں توجہ دیں, ان کے ساتھ دوستی لگائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے باتیں کریں. یہ وہ نیگلیکٹڈ بچے ہیں, ڈپرائیوڈ بچے ہیں کہ جو اس طریقے سے پھر توجہ حاصل کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 89% بچے وہ ہیں کہ جو دباؤ میں رہتے ہیں. 89% پیچھے رہ کیا جاتا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ بچہ تو پاکستان کا اسکول میں نہیں جاتا. صورتحال تو یہ ہے, اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا. اور اس سے بدتر صورتحال بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, اس سے بدتر صورت ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب پھر بھی کچھ بہتر ہے. تو 89% جو ہیں وہ نوجوان دباؤ میں رہتے ہیں. وہ دباؤ کیا ہے؟ یعنی والدین کی طرف سے ہوتا ہے موازنہ, مقابلہ. وہ موازنہ, وہ مقابلہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو فلاں بچہ ایسے کر رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم وہ ٹائم اپنا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے, وہ کیا سے کیا بن گیا, اور تم کیا کر رہے ہو. یہ جو موازنہ ہوتا ہے یہ در حقیقت بچوں کو دباؤ میں لاتا ہے اور نفسیاتی مریض بناتا ہے. اور ان کی تعداد 89% ہے. اور غیر حقیقی توقعات, جو پہلے میں نے جس کو شروع میں کہا تھا, غیر حقیقی توقعات, انریل ایکسپیکٹیشنز اپنی اولاد سے. بھئی آپ جب سپر مین نہیں ہو تو بچہ کہاں سے سپر مین آپ کا بنے گا؟ آپ جب نوجوان تھے آپ نے کون سے کوئی قلعے فتح کر لیے تھے, یا کوئی آپ سائنٹسٹ بن گئے, یا آپ نے بڑا کوئی دنیا میں کارنامے سر انجام دے دیے, کہ جس کی توقع اب آپ اپنی اولاد سے کر رہے ہیں, اور اس اولاد کو آپ نے شدید دباؤ میں رکھا ہوا ہے. پاکستان میں خاص طور پر ایسی صورتحال ہے. یعنی یہ جو مارکس کا معاملہ ہے, گریڈز کا معاملہ ہے, اس نے تو بچوں کو بہت زیادہ ہی دباؤ میں رکھا ہوا ہے. یہ باتیں آپ کو بچے تب بتاتے ہیں جب وہ 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں, 18 سال کے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ میں جب اسکول جاتا تھا تو میرے پیٹ میں گڑ گڑ شروع ہو جاتی تھی, میں آج بھی جب اسکول کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. وہ بچے آج بتا رہے ہیں ہمیں, جب وہ ان کی یہ صورتحال تھی وہ نہیں بتاتے تھے. انہیں پتا تھا کہ باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی, مار پڑے گی, ماں بھی ڈانٹے گی, یہ کیا ہے بھائی, کیا ہو جاتا ہے, اسکول ہے, پڑھنا ہے جا کر, کیا کرنا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے بچوں کی زندگی ان سکولوں نے تباہ کی ہے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں باہر کی نہیں میں بات کر رہا. ان سکولوں نے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا. اساتذہ کا رویہ اتنا سخت, مار پیٹ کا رویہ بچوں کے ساتھ, ایون کہ استانیاں اتنی سخت کہ پتہ نہیں وہ گھر سے کیا کھا کر آتی ہیں یا کیا وہ لڑ کر آتی ہیں اپنے خامدوں سے, یا بچوں سے تنگ ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے بچوں سے آ کر بدلے لیتی ہیں. اتنا برا سلوک ہے. چونکہ ان مسائل سے ہم گزرے ہیں, میں اس لیے یہ سخت الفاظ بول رہا ہوں. یعنی یہ وقت میرے بچوں نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ بہت اعلیٰ سکول, بہت اچھا سکول,
لاہور میں ایسا کوئی سکول نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسا حیوانی رویہ بچوں کے ساتھ اور درندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ بھئی پڑھانا ہے، آپ لوگوں نے پڑھانا کوئی کتابوں کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں تھیں کہ جو لوگوں کو پڑھائی جاتی تھیں، یا صوفیاء نے لوگوں کی تربیت کی، کیا وہ کتابیں دیتے تھے لوگوں کو پڑھاؤ؟ یورپ آج خود یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، مسلمانوں سے سیکھا، ان کے علماء سے سیکھا کہ یہ کتابیں نہیں ہیں، وہ اپنے اخلاق سے، اپنی صحبت سے، اپنی کمپنی سے سکھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں لوگوں کو، اساتذہ اپنے ساتھ شاگردوں کو مانوس کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا۔ ہمارے ہاں طوطے بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب اس کے بعد 55% جو بچے ہیں وہ کس بات پر پریشان ہیں؟ آپ سنیے ذرا۔ 55% بچے اس بات پر پریشان ہیں کہ ماں باپ اپنی عزت تو ہم سے کروا لیتے ہیں لیکن ہماری عزت نہیں کرتے۔ جب بھی کسی مجلس اور محفل میں، پارٹی میں بیٹھے ہوں گے تو پھر وہاں پر ہماری برائیاں ہوں گی، یعنی ہمیں آپ کر کے بلانے کے بجائے اوئے بچے کو بلانے کا یہ طریقہ، آواز دیں گے اور پھر بیٹھ کر سامنے ہی برائیاں شروع کر دیں گے۔ تو مجھے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اکرموا اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو۔ اب میں جب اس ارشاد کو پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی انا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک خودی ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ اس کی ہوتی ہے۔ ہم نے شروع سے ہی سیلف ریسپیکٹ کو پامال کرنا یہی سیکھا ہے۔ ہم نے ہماری ورکشاپوں میں چلے جائیں، دنیا میں چائلڈ لیبر بند کر دی گئی، ہمارے ہاں آج بھی چلتی ہے۔ اور بچے کو جس طریقے سے ہم سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں نفسیاتی طور پر، چھوٹا ہم نے نام رکھا ہوتا ہے، اس کو آواز دیتے ہیں، چا لے کے آئے، اے لے، او لے، فلاں لے، یہ رویہ ہمارا ہوتا ہے۔ غریب کو تو ہم ویسے بھی انسان ہی نہیں سمجھتے نا، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمارا طریقہ رویہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے پولیو کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ مجھ سے ملے، ان کا جی لاہور میں یہ جو ایریا ہے نا اپنا دھرم پورہ، گڑھی شاہو، اس ایریا میں پولیو کا جو وائرس ہے وہ پازیٹیو آیا ہے۔ اندازہ کیجیے آپ، دنیا کب سے پولیو سے جان چھڑوا کے ختم ہو گئی، نکل گئی، ہمارے اس ایریا میں، جس ایریا سے آپ لوگ آئے ہیں نا، اس ایریا میں یہ پولیو کا وائرس ابھی تک پازیٹیو ہے۔ کہتے جی ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ صورتحال ہے۔ تو یہاں پر یعنی معاملہ ہمارا یہ ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ جی دوسروں کے سامنے ہم ہماری انسلٹ کرتے ہیں اور اپنی عزت ہم سے کرواتے ہیں، بھئی ہم تمہارے باپ ہیں، تمہارے والدہ ہیں، تو تم ہماری عزت کرو۔ تو 55% بچے اس بات پر پریشان ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہوتے ہیں اولاد کے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین کو اس کی خبر ہونی چاہیے، اور والدین کو جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اپنے زمانے اور آج کے زمانے میں فرق، حضرت علی نے فرمایا نا کہ بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق کرو، ان کے حالات کے مطابق کرو۔ یہ حضرت علی سے منسوب یہ قول بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں حقیقت ہے کہ اپنے زمانے میں جو بچہ جس میں ہے اسی زمانے میں۔ تو اب تو آپ کے پاس، ہمارے پاس بڑے ذرائع اور وسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو بڑے ماہرین آ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ سب کچھ اتنی سہولتیں آپ کو یوٹیوب پر نہیں تھیں، آپ کو سوشل میڈیا پر مہیا نہیں تھی، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے جو تفریح کا ذریعہ تھا وہ تفریح ہم نے اس کو بنا لیا کہ جو ہماری ضرورت اور کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، وہ یہ موبائل ہے۔ یہ آپ کی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا، کہ آپ نے بات کرنی، آپ مجھ سے بات کریں، میں نے اس کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ اب مجھے کال تو دن میں 10 آئیں گی، 5 آئیں گی، لیکن باقی جو 10 گھنٹے میں تباہ اپنے کر رہا ہوں، ضائع کر رہا ہوں، وہ صرف اپنے انٹرٹینمنٹ میں کر رہا ہوں، میں تفریح میں کر رہا ہوں۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ جو تفریح ہماری فٹ بال میں ہوتی تھی، کرکٹ میں ہوتی تھی، بھاگ دوڑ میں ہوتی تھی، جم میں ہوتی تھی، وہ ساری تفریح ہماری ختم ہو گئی۔ اس میں ایکسرسائز بھی تھی،
اور اس میں ہماری جو ایگریشن ہوتی ہے، جو ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمیں کوئی ٹینشن ہے، وہ ہماری ریلیز ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ پھر ہم نے سب کچھ اسی کو بنا لیا اپنا۔ آخری ایک دو باتیں بیان کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تاکہ پھر اگر آپ لوگ کوئی کومنٹس دیں یا کوئی سوال ہو تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں۔ یہ اولاد کی طرف سے یہ بھی شکایت آتی ہے، یا اسکول والوں کی طرف سے آتی ہے، یا جو ٹرینر ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، کہ والدین اپنی اولاد کی جسمانی اور ہارمونل جو تبدیلیاں ہیں ان کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اب ایک بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب نوجوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کی آواز بھی بدلتی ہے نا، اس کا لہجہ بھی بدلتا ہے، اس کا انداز بھی بدلتا ہے، اس میں قوت اور طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب والدین اس تبدیلی کو سمجھنے کے بجائے کہ اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں، وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، آواز کی بلندی کو بے ادبی خیال کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے دباؤ کے ساتھ، ڈانٹ اور ڈبٹ کے ساتھ اولاد کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی اس رپورٹ میں شامل ہے کہ والدین کو جسمانی، فزیکل اور ہارمونل جو تبدیلیاں اپنی اولاد کی ہوتی ہیں، جیسے بیٹی ہے وہ جوان ہو رہی ہے، اس کے تبدیلیاں جسم میں رونما ہو رہی ہیں، اب بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ معلومات پھر دوسروں سے جا کر ملتی ہیں۔ جب بچہ نوجوان بیٹا ہے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو والدین ڈیل نہیں کرتے، گھر کا بڑا ڈیل نہیں کرتا، تو واضح بات ہے پھر اس کو محلے کا اوباش اور بدماش لڑکا پھر اس کو بتاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، پھر وہ بے راہ روی اور غلط راستے کے پر چلتا ہے۔ جائز راستہ یہی ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ آخر والدین بھی تو ان مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ والدین اپنے وقت میں آ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جو ہارمونل اور فزیکل جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو پھر دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ پھر یہ سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور آخری بات جو ہے کہ یہ جو والدین اس حوالے سے کہ جب اپنی اولاد میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اس تبدیلی کو درست راہ پر لگانے کا راستہ واحد ایک ہوتا ہے، وہ آپ یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے نا، اس کو ریویو کرے والدین۔ یعنی ہم جب اولاد جوان ہوئی ہے، ہارمونل مسائل، جسمانی مسائل، یہ چیزیں جب آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، تو پھر جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ جب آپ بات کریں تو وہ بچے کا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو گیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ 14 سال سے 21 سال تک بچے کو آپ اپنا مشیر سمجھیے اور خود اس کے مشیر بن جائیے۔ ایک یہ بھی ہمیں قول ملتا ہے۔ قول کے اتھینٹسٹی پہ میں نہیں بات کرتا، کیونکہ یہ ایک علیحدہ علم ہوتا ہے کہ بھئی کیا بات، لیکن اگر ایک بات درایت پر پوری اتر رہی ہے تو اس کے بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں ہوتا۔ کہ جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک، پیدائش سے لے کر 7 سال تک، کہا کہ بھئی اپنے بچے کو اپنا آقا سمجھو اور خود اس کے غلام بن جاؤ۔ حضرت علی کے زمانے میں چونکہ بات سمجھانے کا جو میڈیم تھا وہ یہی تھا نا، آقا، غلام، یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے بات کو سمجھایا۔ یعنی بچے کو اپنا باس بنا لو، ماسٹر بنا لو، سمجھو، اور خود اس کے سلیو بن جاؤ، اس کے سرونٹ بن جاؤ۔ واضح بات ہے پیدائش سے 7 سال تک اس کو ضرورت بھی تو ہے نا آپ کی، تو آپ اس کے خدمتگار بن جاؤ، یہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ 7 سے لے کر 14 سال تک اب بچے کو اپنا غلام بنا لو، خود اس کے آقا بن جاؤ، چونکہ اب اس کی تربیت کرنی ہے نا، اس کو بتانا ہے، انسٹرکشنز دینی ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ اگر میں آج کی زبان میں بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے ٹرینر بن جائیں، آپ اس کے مرشد بن جائیں، آپ اس کے شیخ بن جائیں، آپ یہ میں استعمال کروں گا نا الفاظ۔ تو 7 سال سے فرمایا کہ 14 سال تک یہ ہے کہ تم آپ اس کے آقا بن جاؤ، اس کو غلام بنا لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا 14 سے لے کر 21 تک، دیکھیے کتنی دانائی کی بات ہے کہ فرمایا کہ اب وہ تمہارا مشیر اور تم اس کے مشیر ہو۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم تو ساری زندگی خیر وہ اس کو سروینٹ اور سلیو بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا بھی ہو گیا، تو آج بھی ہم بڑے فخر سے یہ بات سناتے ہیں کہ ابا جی میں وڈا بھی ہو گیا سن، میں تھپڑ مار دے سن،
میں کوئی گل اپنے ابا جی کے سامنے کر نہیں سکتا سا. تو یعنی یہ ہم بڑے فخر سے یہ باتیں بتا. ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ چیز چلتی ہوگی، لیکن اب جو اویئرنیس ہے لوگوں میں، اب بچہ اس پر سب کچھ دیکھ رہا ہے، دنیا کی تعلیمی، معاشرتی، معاشی، سماجی، ریاستی، سیاسی، ہر طرح کی معلومات اس کو اس پر میسر ہیں. اب اس کا ذہن بدلتا ہے نا. اب آپ نے وہ جو کمیونیکیشن کو ریویو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ آپ کس طریقے سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اب آخری 2 باتیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. باتیں کچھ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا میں بیان کروں، کس کو چھوڑوں، ہر بات ہی بڑی اہم ہوتی ہے. بنیادی جو بات ہے نا وہ اس کو پلے باندھ لیجئے، والدین خاص طور پر، کہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ایک یہ تعلق ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ بچہ گاڑی میں بیٹھا، آپ نصیحتیں آپ نے شروع کر دی. اب وہ بیچارہ گاڑی سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ گاڑی سے اتر جائے کہ اب تو ابا جی کے ہتھے چڑھ گیا ہوں میں، یا اماں جی کے ہتھے آ گیا ہوں میں. اب وہ چپ کر کے سنتا رہے گا، لیکن دوسری دفعہ نہیں بیٹھے گا. وہ آپ کی بیٹی ہے تو ایک دفعہ تو آ گئی آپ کے ساتھ، آپ نے جیسا بھائی بہانہ کیا، جو بھی کیا، اب آپ شروع ہو گئے. اب وہ ایک دفعہ آئی پھر نہیں آئے. ریلیشن شپ، تعلق اپنی اولاد کے ساتھ اچھا قائم کیجئے، اچھا بنائیے کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو. ایک ہوتا ہے دوسرے کو آپ جبرن چپ کرا دیتے ہیں، ہوتا ہے کنونس کرتے ہیں آپ دوسرے کو. ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیجیے، چونکہ یہ محنت والا طریقہ، ہم محنت سے بھاگتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے سے، ڈانٹ سے، ڈپٹ سے ہم چپ کرا دیں تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا کام. ہم وہ کیا کہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. ہم ایسی قوم ہیں کہ وقت گزارتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے وقت ٹپ جائے تو پھر اگے ویکھاں گے جا کے. تو جڑے اگے ویکھਣ والا مسئلہ ہے نا وہ پھر مسئلہ پہاڑ بن کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی وہ زیرہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے. ابھی اس کو حل کر لو، جب وہ بڑا بنے گا تو پھر نہیں حل ہوگا. تو ایک تو یہ. دوسری بات ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان اچھی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے نا، اچھا تعلق آپس میں، دوستانہ تعلق کہہ لیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر اولاد کوئی بھی حرکت کرے، اسے پتہ ہونا کہ میرا باپ میری بات سنے گا، سمجھے گا اور پھر اس کے مطابق مجھے مشورہ دے گا، مجھ سے بات کرے گا. وہ اولاد آ کر جو باہر بھی کر کے آئے گی تو گھر میں آ کو بتائے گی آپ کو. ورنہ آپ کو لوگوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کے بیٹے نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا، حضرت صاحب کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یا حضرت صاحب کو وہاں پر دیکھا تھا، حضرت صاحب کو ہم نے وہاں دیکھا تھا. یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اولاد خود آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. اسے پتہ ہو میرا باپ مجھے مارے گا نہیں، پیٹے گا نہیں، گھر سے نہیں نکالے گا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، مجھے خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے ساتھ. یہ آغاز ہوتا ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیے. تو کمیونیکیشن کم از کم یہ ہے. اور آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ایک پسندیدہ انسان بننا چاہیے. یعنی وہ ہمیں پسند کریں. جب اپنے دوستوں میں بیٹھیں، اپنے یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، کہ وہ کہیں کہ میرا آئیڈیل میرا باپ ہے. بیٹی ہو تو وہ کہے میری آئیڈیل میری ماں ہے. پسندیدہ اپنی اولاد کی شخصیت بنے، خوفناک شخصیت نہ بنے کہ وہ دوسروں کو پسند کرتا پھرے بچہ آپ کا یا آپ کی بیٹی کہے کہ فلاں جو ہے نا وہ میری پسندیدہ شخصیت ہے. یہ نہ کہے، وہ کہے کہ میرا باپ میری پسندیدہ شخصیت ہے. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیدا ہوتا ہے. وہ سنت کیا ہے؟ چہرے پر سمائل. چہرے پر سمائل. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے ابا جی پہلی دفعہ کب مسکرائے تھے، وہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میرا باپ کب مسکرایا تھا میرے سامنے. یا بیٹی سے پوچھے آپ کی اماں کب ہنسی تھی آپ کے ساتھ، وہ کہے گی وہ ایک دفعہ سہیلی آئی تھی اور سہیلی کی امی بھی، یا سہیلی آئی تھی تو اس کو دیکھ کر میری امی مسکرائی تھی. وہ 2 4 6 مہینے سال پہلے میری امی نے بڑے اچھے طریقے سے آؤ بھگت بھی کی تھی سہیلی کی، تو اس کے ساتھ امی نے بڑی ہنس کے باتیں کی تھی. لیکن اس کے بعد آج تک مجھے نہیں یاد کہ میری ماں کبھی مسکرائی ہو. یہ بہت بڑا سانحہ ہے، المیہ ہے. یہ رسول اللہ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہوتی تھی.
حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا چہرہ تھا ہی نہیں۔ آپ کے پاس جب ایک بچہ لایا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر مار کے درخت سے پھل توڑتا ہے، مارتا ہے، اور پھل نیچے کچے پکے سارے گر جاتے، تو وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جب مجھے لایا گیا تو رسول اللہ نے میرے سر پر ایسے پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پیار سے ہاتھ پھیر کر بس اتنا فرمایا کہ بیٹا جو نیچے خود گر جائے نا وہ کھا لیا کرو، پتھر نہ مارا کرو۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ کا یہ پیار کا انداز میں ساری زندگی بھلا ہی نہیں سکا، اتنا پیارا انداز مسکراہٹ کے ساتھ۔ تو یہ انداز اختیار کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ، بچے آپ کے ہیں، انہی کا تو حق ہے کہ آپ ان سے مسکرا کر ملیں۔ ساری دنیا سے آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو اپنے بچوں سے کیوں نہیں ملتے مسکرا کر؟ تو مسکرانا جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، انسان کی اپنی بھی، اور جو سامنے بیٹھے اور ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی یہ راحت کا باعث یہ چیز بنتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب کوئی نہیں ملا ہوتا تھا تو ہیبت میں ہوتا تھا، ڈرتا تھا، لیکن جب آپ کے پاس بیٹھتا تھا تو آپ کی صحبت سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا تھا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر تو مجھے کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق، یہ سلیقہ، طریقہ، تو یہ محبتیں اپنوں کے ساتھ بانٹیں، باہر تو بانٹیں، لیکن سب سے پہلے آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یہ ہیں آپ کی محبت اور آپ کے حسن سلوک کے حقدار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔